الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والذین اور وہ لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک اس کے ساتھ جو اتارا گیا آپ کی طرف، وما انزل اور جو اتارا گیا من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا پہلے رکوع آیت نمبر 4 اور 5 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائیں. پہلی صفت کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں. دوسری صفت ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. اور تیسری صفت ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آج کے سبق کے اندر چوتھی اور پانچویں صفت ہے. چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ کلام یعنی قرآن مقدس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے پہلی نازل شدہ جو کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان. اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں بھی نازل فرمائیں، چاہے تورات، انجیل، زبور یا صحیفے یا قرآن مقدس، سب کے اوپر ان کا کیا ہے؟ ایمان ہے. باقی پہلی کتابوں کا ایمان اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں. ان کے اوپر اتنا ایمان رکھنا کافی ہے کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور قرآن پاک پر عمل کرنا ضروری ہے. ہاں، بعض ایسی باتیں بھی ہیں جو ہیں تو تورات و انجیل کی، لیکن وہی حکم قرآن پاک میں بھی موجود ہے، تو ہم نے عمل اس پر کرنا ہے. چونکہ ہم نے قرآن سے عمل کرنا ہے، وہ بات قرآن میں آ گئی ہے، ظاہر بات ہے ہم نے اس پر بھی عمل کرنا ہے. ایمان سب پر رکھنا ہے. آپ یہی پہلا پارہ آخر میں جا کے دیکھیں، پہلے سپارے کا بالکل آخری صفحہ نکالیں، صفحہ نمبر 20 ہے، آیت نمبر 136.
قولوا آمنا باللہ، تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وما انزل الینا، اور اس کلام کے ساتھ جو نازل کیا گیا ہماری طرف یعنی قرآن پاک، وما انزل، اور جو اتارا گیا، الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیے گئے باقی نبی رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان بھی ان میں سے، ونحن له مسلمون، اور ہم اس اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے ایمان سب پہ رکھنا ہے، جو اللہ نے جس نبی کو دیا ہے وہ اللہ نے حق دیا ہے، وہ سچ دیا ہے، نہ کسی نبی کی بے ادبی کرنی ہے، نعوذ باللہ، نہ کسی نبی پر نازل ہونے والے اللہ کی طرف سے جو وحی ہے اس کی تکذیب کرنی ہے۔ ہم سارے انبیاء کو بھی مانتے ہیں اور ہم سارے انبیاء پہ نازل ہونے والی وحی کے اوپر بھی ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب اگر اس وحی کی کوئی بات نقل کردہ قرآن کے اندر آئی ہے تو ہم نے اس کو بھی ماننا ہے۔ آپ دیکھیں چھٹا پارہ، سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ، صفحہ نمبر 105، سورۃ المائدہ صفحہ نمبر 105 آیت نمبر 45۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 45۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھا ان پر، چونکہ یہاں پہ اس سے پچھلی آیت چونکہ بہت لمبا ہو جائے گا، اس میں تورات کا ذکر ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، وہ جو تورات کا ذکر ہے، ہم یہود کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر لکھا جو تورات کو مانتے ہیں، فیہا، اس تورات نے، ہم نے تورات پر لکھا تھا ان لوگوں کے لیے، کون سی بات؟ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان ہے، ایک کے بدلے ایک ہے۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، اور ایک کے بدلے میں ایک کیا جائے گا، ایک کے بدلے میں دو قتل نہیں کیے جائیں گے۔ یہ بات لکھی اللہ نے تورات میں تھی، اور وہی بات اللہ نے پھر قرآن میں بھی نقل کر دی ہے۔ تو فرمایا ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اسی طرح زخموں کے بھی بدلے ہیں۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، جو صدقہ کر دے، معاف کر دے، وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا وہ کیا ہے؟ ظالم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر ایک حکم نازل کیا، وہی حکم اللہ نے قرآن میں بھی نازل کر دیا، تو ہمارا اس پر بھی ایمان ہے اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ یہی چھٹا پارہ، آپ تھوڑا پیچھے جائیں، بالکل شروع سے نکالیں، چھٹا پارہ بالکل ابتدا سے نکالیں جہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ چھٹا پارہ آیت نمبر 150 نکالیں، بالکل چھٹا پارہ شروع سے 2 لائنیں چھوڑ کے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون باللہ ورسلہ، جو انکار کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون، اور یہ ارادہ رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ جدائی ڈالیں، تفریق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون، اور کہتے یوں ہیں، نؤمن ببعض، بعض کے اوپر تو ہم ایمان رکھتے ہیں، ونکفر ببعض، اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جیسے بعض یہودیوں نے کہا ہم تورات کو تو مانتے ہیں، انجیل کو نہیں مانتے، انجیل والوں نے کہا ہم انجیل کو تو مانتے ہیں، تورات کو نہیں مانتے، اور ان دونوں نے کہا ہم قرآن کو نہیں مانتے، بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ، اور یہ چاہتے ہیں، ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، اس کے درمیان میں کوئی راہ نازل کریں، یعنی اللہ نے تورات بھی نازل کی، اللہ نے انجیل بھی نازل کی، اللہ نے قرآن بھی نازل کیا، اب وہ سب کو نہیں ماننا چاہتے، کوئی بیچ والا راہ نکالنا چاہتے ہیں کہ اس کو مانیں اور اس کو نہ مانیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں۔
یہ لوگ آسمانی کتابوں میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والے کیا ہے؟ کافرون حقا، پکے کافر ہیں. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کیا ہے جی. تو واپس آئی، اہل ایمان کے لیے کیا حکم ہے جی؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا اور اس کے ساتھ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. تو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن بھی اللہ کی سچی کتاب، اس سے پہلے جتنی اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی سب اللہ کی بولو سچی کتابیں، کسی کا انکار نہیں. باقی عمل ہوگا تو اب کتاب اللہ پہ ہوگا، کیونکہ وہ کتابیں اصلی حالت میں محفوظ ہی نہیں رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کسی اور نبی کی ضرورت بھی نہیں رہی. خود حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تورات کے چند ورقے لے کر آئے یہودیوں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا شروع کیا. حدیث پاک میں آتا ہے ذہن میں یہ بات ہی نبی پاک بڑے خوش ہوں گے بھئی تورات لے آئے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوئے، آپ کا چہرہ انور سرخ ہوا. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو احساس دلایا گیا کہ نبی پاک خوش نہیں ہو رہے، نبی پاک تو ناراض ہو رہے ہیں، آپ نے فوراً وہ ورقے لپیٹ دیے اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ کو بھئی رب مان کر راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پر خوش ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی و رسول ہونے پر خوش ہیں. یہ کلمات دہراتے رہے. آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا. آپ نے ارشاد فرمایا عمر میری موجودگی میں قرآن کے ہوتے ہوئے تمہیں ضرورت کیا پیش ہے کہ تم یہودیوں کے پاس گئے ہو کہ ہمیں چند ورقے لکھ دو جی اس میں تورات کی باتیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. جب قرآن آ گیا اب تمہیں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، اور جب میں آ گیا تو کسی اور نبی کی تمہیں ضرورت نہیں. تو ایمان سب پہ رکھنا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یہاں پہ ایک اور بات، دو باتیں ذکر ہیں جی کہ یؤمنون بما انزل الیک، ایمان اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. دوسری بات وما انزل من قبلک، جو آپ سے، آپ تیسری بات کوئی نہیں ہے، آپ کے بعد کا ذکر، آپ کے بعد کا ذکر معلوم ہوا آپ کے بعد کوئی وحی نہیں آنی اللہ کی طرف سے. ورنہ جیسے اللہ نے پہلی وحی کا ذکر کیا تھا، اگر بعد میں بھی اللہ نے کوئی وحی اتارنی ہوتی تو بعد والی وحی کا ذکر بھی فرماتے. بات سمجھ میں آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ یہ آیت ختم نبوت کی بھی دلیل ہے. یہ آیت ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو اس وحی کا بھی ذکر ہوتا جو آپ کے بعد اتاری جائے گی. آگے جی پانچویں نشانی متقین کی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں. آخرت کے اوپر ان کا کیا ہے جی؟ یقین ہے. دل ان کا پکا کہ واقعی آخرت کا دن سچا دن ہے، اور اس میں ذرا بھر بھی ان کو شک کوئی نہیں ہے کہ واقعی ایسا ہی ہونے والا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے کئی مقامات پہ آخرت کو بیان کیا ہے، اسی طرح ان کا یقین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بالکل سچ اور حق ہے اور ہونے والا ہے. منکرین نے انکار بھی کیا، جیسے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو دیکھو وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. انسان ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور یہ بھول گیا کہ خود کیسے پیدا ہوا. قال کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر تخلیق کے ساتھ علم رکھنے والا ہے. کوئی ذرہ کہاں مل گیا وہ غافل نہیں ہے، کوئی ذرہ کہاں مل گیا وہ غافل نہیں ہے. وہ ہر چیز کو جمع کرنے پر مکمل قادر ہے. کیسے قادر ہے جی؟ آپ دیکھیں ذرا تیسرا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ ہی ہے، صفحہ نمبر ہے جی 40، تیسرا پارہ صفحہ نمبر 40، سورت کا نام ہے سورت البقرہ اور آیت نمبر 259. بالکل تیسرا پارہ شروع سے ہی جائے تھوڑا سا.
او کلذی مر علی قریہ، اللہ کیسے قادر ہے جی؟ او کلذی مر علی قریہ، آخرت پر یوں یقین رکھو کہ اللہ انسانوں کو زندہ کرنے پر کیا ہے جی؟ قادر ہے۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ اس شخص کی مثال مر علی قریہ، جو گزرا ایک بستی پر، فسرین کہتے ہیں عزیر علیہ السلام کا واقعہ، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ گرنے والی تھی چھتوں کے بل، یعنی تباہ و برباد ہو چکی تھی وہ بستی، لوگ مرے پڑے تھے، مکان ٹوٹے گرے پڑے تھے۔ قال، حضرت نے دیکھا تو کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا اللہ اس کو موت کے بعد، یہ مر چکے ختم، اب یہ کیسے ہوگا جی؟ جب یہ بات ذہن میں آئی فاماتہ اللہ، پس اللہ نے ان کو موت دے دی، 100 عام، 100 سال، کتنے سال تک دی؟ اللہ نے ادھر ہی ان کو 100 سال تک کے لیے موت عطا فرمائی۔ ثم بعث، پھر 100 سال بعد اللہ نے ان کو اٹھایا۔ قال، پھر اللہ نے پوچھا کم لبثت، کتنا عرصہ تم ٹھہرے؟ قال، حضرت نے فرمایا لبثت یوما او بعض، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ حالانکہ سوئے کتنے تھے؟ 100 سال۔ عالم الغیب پھر کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، ٹھیک ہے نا جی۔ قال، اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ آپ تو یہاں ٹھہرے ہیں 100 سال۔ کتنے سال؟ 100 سال۔ فانظر الی طعامک، پس دیکھ اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پانی کی طرف، لم یتسنہ، وہ باسی بھی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ 100 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ کھانا جو کھانا تھا عزیر علیہ السلام نے، یا وہ پانی جو پینا تھا، وہ باسی بھی نہیں ہوا۔ اسی لیے انبیاء کے وجود کو مٹی نہیں کھاتی، باقی کسی کی گارنٹی نہیں ہے، انبیاء کے وجود کو مٹی نہیں کھاتی۔ انبیاء کا وجود تو رہا اپنی جگہ پہ، اللہ نے اس کھانے کو باسی نہیں ہونے دیا جس کھانے نے انبیاء کے وجود کی غذا بننی تھی۔ فرمایا کہ نہیں، وہ باسی نہیں ہوا جی۔ پھر فرمایا وانظر الی حمارک، دیکھیے اپنے گدھے کی طرف، وہ سواری جس پر سوار ہو کر گئے تھے، گدھے کو دیکھا تو وہ اس کا تو نام و نشان ہی ختم ہو چکا تھا، مر بھی گیا، ہڈیاں بھی گل گئیں۔ فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم تجھے بنائیں نشانی لوگوں کے لیے، وانظر الی العظام، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف، وہ گدھے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا، باقی ختم۔ کیف ننشزها، کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر کیسے ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ حضرت کے دیکھتے دیکھتے وہ ہڈیاں جو ذرے بن چکے تھے اور نشانات تھے، ان میں جان پڑی، وہ آپس میں جڑی، ان پہ گوشت چڑھا اور گدھا صاحب تیار ہو گئے۔ اور ایسے تم کہہ رہے تھے نا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، اللہ ایسے زندہ کرے گا جی۔ فلما تبین لہ، پس جب ظاہر ہو گیا ان کے لیے، قال، کہنے لگے عالم، میں جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ تو فرمایا ایسے اللہ زندہ کرے گا۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت کے اوپر پکا یقین ہو، چاہے کوئی ذرہ کہاں چلا گیا ہو۔ جیسے عزیر علیہ السلام کے گدھے کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اللہ نے جوڑ کر اس کو دوبارہ گدھا بنا کے کھڑا کر لیا تھا، ایسے ہی اللہ تعالی ہر مردہ کو زندہ کرنے پر قدرت۔ یہاں پہ ایک سوال اور اس کا بڑا دلچسپ جواب۔ سوال یہ ہے، یا اللہ میں نے کہا تھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو نے مجھے بھی مارا، گدھے کو بھی، 100 سال کے لیے مجھے بھی موت دی، گدھے کو بھی موت دی۔ یا اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے موت نہ دی جاتی، گدھے کو صرف موت دی جاتی، وہ سیدھا ہڈیاں جوڑی جاتی اور دکھایا جاتا کہ ایسے زندہ کروں گا۔ بات سمجھ میں آئیے؟ کیسے زندہ ہوگا؟ ایسے زندہ ہوگا۔ مجھے کیوں موت دی 100 سال کے لیے؟ اس کا جواب دیکھنا، یہ یہاں پہ موجود ہے، ابھی ہم نے پڑھا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اسی آیت میں وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ تجھے بناؤں نشانی سب لوگوں کے لیے۔ گدھے کو موت دی تجھے سمجھانے کے لیے، اور تجھے موت دی سب لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔
تاکہ قیامت تک لوگ سمجھ جائیں کہ میری ذات ہی سب کچھ جاننے والی ہے. 100 سال کے تم نے ایک دن یا آدھا دن سمجھا ہے. اللہ سب کو سمجھ نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ اگلی آیت بھی دیکھ لیجیے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے یہ دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا تیرا ایمان نہیں. قال بلا، جی کیوں نہیں یا اللہ. ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. کیونکہ وہ کیفیت سامنے آئے نا، ایک منظر، تو پھر اس کی جس کو کہتے ہیں عین الیقین، آنکھوں دیکھا یقین، وہ مجھے حاصل ہو جائے. قال، اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، پس پکڑیے 4 پرندے، فصرہن الیک، ان کو اپنی طرف مائل کیجئے. جیسے پرندے مائل ہو جاتے ہیں، کبوتر والا جا رہا ہوتا ہے آواز دیتا ہے، سارے کبوتر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایسے مائل کر لیجئے. ثم اجعل علی کل جبل، پھر رکھ دیجئے ہر پہاڑ پر، منہن جزءا، ان کے ٹکڑے، یعنی ان پرندوں کو پھر ذبح کیجئے، ان کے ٹکڑے کیجئے اور بکھیر دیجئے. ثم ادعوہن، پھر ان کو بلائیے، یأتینک سعیا، وہ آئیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے. جیسے پہلے آپ بلاتے تھے نا، وہ آتے تھے، ایسے ہی دوبارہ ان کو بلائیے، آئیں گے. وعلم، جان لیجیے، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہے، اللہ حکمت والا بھی ہے. جیسے ان پرندوں کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو، ان کے پروں کو اور ان کے ذرات کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر میت کو اکٹھا کرنے پر کیا ہے، واپس آئی جی. وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے ساتھ وہ کیا رکھتے ہیں جی، یقین رکھتے ہیں. اللہ ہر چیز کو اکٹھا کر کے، زندہ کر کے اٹھانے پر کیا ہے جی، قادر ہے. جس بندے کے اندر یہ 5 صفتیں آ گئیں، ایمان غیب کے ساتھ، نماز کو قائم کرنے والا، رب کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے والا، پہلی کتابوں پر بھی اور قرآن پر بھی ایمان رکھنے والا، نمبر 5 آخرت پر یقین رکھنے والا، اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 اعلان کیے ہیں. پہلا اعلان، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں ہدایت پر. تم نے مانگا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے. سیدھا راستہ چاہنے والوں، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو. جس کے اندر یہ صفتیں آ گئیں وہ کیا ہے، ہدایت والا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہے سیدھے راہ پہ چلنے والا. اور دوسرا اعلان، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں، اور ہدایت پر چلنے والے بھی یہی لوگ ہیں. ہدایت پر چلنے والوں کی صفات قرآن نے اور مقام پر بیان کی. ایک مقام ویسے سن لیجئے، وقت تھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ، کل پرسوں ہم نے دیکھا تھا سورہ زمر میں، وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ. 4 صفات اللہ نے وہاں بیان کی. نمبر 1، جس بندے نے اپنے آپ کو غیر اللہ کی عبادت سے بچا لیا، شرک سے بچا لیا، اللہ ہم سب کو بچائے، آمین. نمبر 2، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، پھر رجوع کیا اللہ کی طرف، دکھ آیا سکھ آیا، کس کے سامنے فریادیں کی، اللہ ہمیں یہ بھی نصیب فرمائے، آمین. فبشر عباد، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے. تیسری نشانی، الذین یستمعون القول، جو بات کو سنتے ہیں، جو بات کو کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں. جیسے ہم بیٹھے ہیں نا اللہ کا کلام سننے کے لیے، بات کو سنتے ہیں. نمبر 4، فیتبعون احسنا، پھر جو اچھی بات سنتے ہیں اس کی اتباع بھی کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی. ہدایت والے یہی لوگ ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر. اور دوسری نشانی، دوسرا اعلان، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. بس 2 منٹ میں ایک مقام اور دیکھ لیجیے. 18واں پارہ نکالیں بالکل شروع سے. سورت کا نام ہے سورۃ المؤمنون، 18واں پارہ، آیت نمبر 1، صفحہ نمبر 309. 18واں پارہ بالکل شروع سے، صفحہ نمبر 309، آیت نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلاح پانے والے یا اللہ کون ہیں؟ فرمایا قد افلح المؤمنون،
یقیناً کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے کون؟ المؤمنون، پہلی نشانی ایمان والے، ایمان والے کامیاب ہیں، ایمان کے بغیر کوئی کامیاب نہیں، چاہے اس کے پاس تخت و تاج ہو، چاہے مال و دولت کے انبار ہو، ایمان کے بغیر ناکام ہے۔ دوسری نشانی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ میں نصیب فرمائے، قیام نصیب فرمائے، نماز میں توجہ نصیب فرمائے۔ نمبر 3 والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو باتوں سے، لغو فضول کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں۔ وہ جی 2 دن نماز پہ نہیں آئے تھے، خیریت تھی؟ وہ کہ جی میچ آئی تو پاکستان کا میچ آئی تو میچ مقابلہ بڑا ٹف ہے مولوی صاحب، اس واسطے ذرا وہ نماز رہ گئی ہے۔ اچھا آپ کھیل رہے تھے؟ جی نہیں میں کھیل نہیں رہا تھا، میں ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ بال ادھر سے گئی تو چھکا ہو جائے گا، یوں رڑتی ہوئی گئی تو چوکا ہو جائے گا، ہاتھ میں آئی تو کیچ ہو جائے گا اور آؤٹ ہو جائے گا، اور پیچھے لگ گئی تو پھر بھی بولڈ ہو جائے گا، بس میں یہ دیکھتا رہا۔ اس کی وجہ سے ماں نے بلایا تو میں نہیں گیا، والد نے بلایا تو میں نہیں گیا، اللہ نے بلایا تو میں نہیں گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ فضول کام ہے کہ نہیں؟ ادھر جا رہی ہے بس اس کو دیکھنا ہے، صرف کھیلنا بھی نہیں ہے، حالانکہ کھیلنا بھی لغو ہے لیکن صرف یہ دیکھنا، یہ تو انتہائی بیہودہ اور لغو کام ہے نا۔ اس کو دیکھتے دیکھتے میں نے ساری باتیں، سارے کام چھوڑ دیے۔ تو فرمایا کہ ایمان والے، فلاح پانے والے لغو کاموں سے، بیہودہ کاموں سے اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچاتے ہیں۔ چوتھی صفت والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ پانچویں صفت والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، جہاں رب نے اجازت دی ہے وہاں کوئی جرم نہیں۔ آگے فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ کرے گا، فاولئک هم العادون، وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ چھٹی صفت والذین هم لاماناتهم، وہ اپنے امانتوں کی، اور ساتویں صفت وعہدہم راعون، اور اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جس کے اندر یہ صفتیں ہوں نا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ وارث ہیں اور وارث بھی جنت الفردوس کے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو فرمایا یہ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ جو اتارا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔